جی السلام علیکم. پی ٹی آئی اس وقت بہت کنفیوژن کا شکار ہے کہ کون 8 فروری کو پروٹیسٹ کے لیے لیڈ کر رہا ہے. سہیل افریدی صاحب سپریم کورٹ کے باہر تو جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن اڈیالہ کے باہر انہوں نے 4 گھنٹے بڑے مشکل سے گزارے ہیں. بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ آج سہیل افریدی صاحب عمران خان سے ملے بغیر نہیں جائیں گے. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو فوراً چینج کیا اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے عشق عمران میں مرنا بھی قبول کیا ہوا تھا، آج اڈیالہ کے باہر وہ 4 گھنٹے نہیں گزار پائے اور وہاں سے نکل گئے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، اور اس وقت اپنی طرف سے یہ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت مشکل سے نظر آ رہا ہے. ہر دھڑا اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم سب سے آگے آئیں. اچکزئی اور سہیل خان افریدی آپس میں کچھ باتوں میں مخالفت رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، اس میں سے غور کیجیے گا کہ جب اچکزئی بات کر رہے تھے تو سہیل خان افریدی صاحب کے چہرے کے جو نقشہ جات ہیں وہ کیسے بدل رہے تھے اور وہ کس طرح غصے اور اینگر کا اظہار کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی اس وقت بہت مشکلات میں ہے، اور انٹرنل جو ڈویژن ہے ان کے اندر وہ ان کو بہت مشکلوں میں ڈال بیٹھی ہے. شہباز حکومت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت شہباز شریف فل آن پریشانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب پیسہ کہاں سے ارینج کیا جائے. انہوں نے ایکسیپٹنس بھی ایک بات ہی کی ہے پچھلے سیمینار کے اندر، میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں پہ اپنی عزت نفس کا سودا کیا ہے. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں نا، پھر آگے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے. آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. اس وقت کوئی بھی ملک ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت سعودی عربیہ، ترکی، جتنے بھی بڑے بڑے اتحادی ممالک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. 2024 کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو $7 ارب کا فنڈ دیا تھا، جو انہوں نے پروگرام پاس کروا لیا تھا، اور وہ اس شرط پہ دیا گیا تھا کہ اپنے اوپر لگاؤ، کماؤ اور ہمارے پیسے اپنے واپس کرو. یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ 37 مہینوں کا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک اور پروگرام ان کو ملا تھا 2025 دسمبر میں، جس میں آئی ایم ایف نے ان کو $1.2 ارب مزید دیے تھے. تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ اگر ہم بات کریں تو وہ کس ویلفیئر پہ لگا ہے عوام کی، اور کس جگہ وہ عوام کے لیے کام آیا؟ کیا اس سے مہنگائی کم ہوئی، یا وہ کسی بہت بڑے پروجیکٹ پہ لگایا گیا ہو؟ یہ ساری تمام باتیں ہیں جو کہ آتی ہیں مائنڈ میں. آپ کھڑے ہو کے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت نفس کے اوپر سودا کیا ہے، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو مار کر کر رہے ہیں. آپ نے کمانے کا کیوں نہیں سوچا؟ کیا پاکستان اسی طرح مقروض ہو کے چلتا رہے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کامن مین کے دماغ میں آتے ہیں. تو یہ بڑی حیران کن سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت. آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان کو فائنینشلی بہت معاملوں کا سامنا رہے گا، بیکاز یہ جتنے بھی قرضہ جات ہیں یہ ہمارے سر پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو اتارنے کی طرف جا رہا ہو. تو شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے وہ تو انہوں نے دے دیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اب آگے ہم نے کرنا کیا ہے. خیر، آخر میں اگر بات کریں تحریک انصاف کی طرف واپس، تو ان میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن پہ عوام ٹرسٹ کر پا رہی ہے. سہیل افریدی صاحب ایک اوبر کے سامنے آئے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے کنفرم کام کرے گا. اگر یہ چاہتے ہیں لوگ کہ عمران خان کو حقیقی معنی میں آزاد کروائیں اور نکالیں، تو 2 آپشن ہو سکتے ہیں. جس طرح حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اور پھر ہم کسی معاملے میں آپ کے ساتھ
اتفاق کر جاتے ہیں. اور دوسرا آپشن یہی ہے جو اسٹریٹ پاور ہے, لیکن اس میں یہ بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہیں. عوام شاید ان کے ساتھ ہو, لیکن عوام کو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نظر نہیں آتی. خیر, یہ چیزیں جو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, آپ اپنا خیال رکھیں اور دا پولیٹیکل خبر نامہ کو سبسکرائب کریں. میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں. اللہ حافظ.